بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویزع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام على رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل اعمال امتی انتظار الفرج صلوات بید محمد والو عزاداران سید الشہداء، شب عاشور ہے اور وہ رات ہے کہ جہاں خیموں میں ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے۔ خدا آپ کی ان عزاداری کو قبول فرمائے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہ عشرہ اول کی آج آخری مجلس، خداوند متعال ہمیں اس پیغام کو خود بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ صلی علی محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا سب سے افضل عمل انتظار الفرج ہے۔ فرج کوشائش کا، آسانی کا انتظار کرنا۔ روایات اس کو امام کے ظہور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ انسانیت کی بقا تبھی ہے کہ جب معاشرے سے ظلم ختم ہو جائے، عدالت قائم ہو معاشرے میں، جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے، اور یوں کہیں کہ وہ نظام الہی، وہ شریعت کہ جسے اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے بھیجا، وہ معاشرے میں نافذ ہو جائے، تبھی عدالت قائم ہوگی۔ دنیا کا کوئی سسٹم انسان کو کمال پہ لے کے نہیں جا سکتا۔ ظاہری کامیابیاں، ترقیاں کھوکھلی ہیں۔ یہ بڑی بڑی جو عمارتیں بنی ہوئی ہیں، ان کے گہرائی ستونوں میں کئی خون جمع ہیں۔ یہ دنیا جو ظاہری ترقی کر رہی ہے، اس میں کئی لوگوں کا خون ہے، کئی لوگوں کے حق چھنے ہوئے ہیں، کئی قوموں، کئی ملکوں کے حقوق کو چوری کیا گیا ہے۔ ظاہری دنیا ایسی کامیاب ہوتی ہے۔ اسلام اس کے اپوزٹ ہے، جانے وہ تو اسلام عدالت کا نظام ہے۔ اسلام جو ہے وہ ایک مساوات معاشرے کے اندر ایک چیز کو دیتا ہے۔ یہ پیغام نافذ ہونا تھا پورا عالم میں، نہیں ہوا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو بھیجا، بھیجتا رہا اور بھیجتا رہا۔ ابھی دنیا جس حالت میں ہے، جوان کے ذہن میں خیال آتا ہے پروردگار، دنیا میں یہی ظلم اور ستم ہونا تھا، اتنی انسانیت تباہ ہونی تھی، قتل ہونے تھے لوگ، اور یہ جتنی کرپشن دنیا کے اندر موجود ہے، پروردگار تو نے اس کے لیے دنیا بنائی تھی، اس کے لیے دنیا بنائی تھی۔
آواز آئے گی نہیں, ہم نے اس کے لیے دنیا نہیں بنائی تھی. ملائکہ نے کیا کہا تھا؟ ملائکہ نے پروردگار کی خدمت میں کہا, پروردگار جب یہ حضرت آدم کو کھول کیا, پروردگار کس کو کر رہا ہے؟ یہ زمین میں خون خرابہ مچائیں گے. ان کو پتا تھا خون خرابہ مچائیں گے, یا حضرت آدم سے پہلے بھی کوئی مخلوق تھی جو آپس میں خون خرابہ کرتی ہوگی؟ بہرحال اس کی ڈفرینٹ توجیہات ہیں, تفاسیر کے اندر ہے, میں اس کی طرف نہیں جاتا. لیکن کیا یہ دنیا کے اندر جو انجسٹس ہے, کیا اس کے لیے اللہ نے خلق کیا؟ 1,24,000 کو بھیجا؟ قطعاً ایسا نہیں. اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا, پیغام دو, انسانیت کا پیغام دو, اخلاق کا پیغام دو, محبت کا پیغام دو لوگوں. اور جتنے بھی سسٹم تھے انبیاء لے کر آئے, وہ سب انسانیت کے فائدے کے لیے تھے. کوئی بھی چیز فطرت انسانی سے باہر نہیں ہے. جو بھی اللہ کا قانون ہے وہ عین فطرت ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی حکم دیا ہو اور انسان کی نیچر کے خلاف ہو, کوئی ایسا حکم نہیں. سب انسانیت کی بقا کے لیے. یہ آج دنیا لبرل اور ملحد ہوتے ہوئے اسلام کے کئی چیزوں پہ جو ہے وہ رکھنے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں. اصل انہوں نے صحیح طرح اسلام کو سمجھا ہی نہیں, یا اسلام کو وہاں سے نہیں لیا جہاں اسلام اترا تھا. جہاں اسلام اترا تھا وہاں سے نہیں لیا. جانے ہو تو پھر یہ کیسے سب صحیح ہوگا, یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ ٹھیک نہیں ہوگا جب تک وہ اللہ کا نمائندہ نہیں آئے گا. ہم کوشش کر سکتے اور ہم کوشش کرنی چاہیے اور ہم کوشش کر رہے ہیں, اور اس راستے تک پہنچنا ہمارا مقصد ہے. جانے محترم, وہ انسان کو خود نہیں پتا. صدر اسلام کا واقعہ ہے, چھوٹا سا واقعہ جو ہماری اپنی زندگیوں کے اندر بھی ہوتا ہے. میں اس کو بیان کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے کی طرف لے کے جاؤں کہ بہرحال شب عاشور ہے, بہت زیادہ گفتگو کرنے کی گنجائش نہیں ہے. جان محترم, صحابی ہے پیغمبر کا, رسول خدا کی خدمت میں آتا ہے, کہتا ہے, بار بار کہتا ہے, یا رسول اللہ کوئی دعا کر دیں, کچھ کر دیں, میرے رزق میں اضافہ ہو جائے. رسول خدا کہتے ہیں, ابھی کیا ہے؟ کہا بھی میں تشت پہ کچھ کھجوریں بیچتا ہوں. تو کہا گزارا؟ ہاں گزارا ہو رہا ہے, مگر مجھے اضافہ چاہیے, اضافہ چاہیے, بہت چاہیے. رسول خدا کا نہیں, یہ زندگی بہتر ہے, کافی ہے, ہو رہا ہے نا گزارا. تو یہاں دو مفہوم اذان محترم بہت امپورٹنٹ ہے ہر چیز کے اندر. اضافہ الگ ہے, برکت الگ ہے. ہم اپنی زندگی میں اضافے کے طلبگار ہیں, اضافہ ہونا چاہیے, ہر چیز میں زیادہ ہونا چاہیے, مگر بھول جاتے ہیں کہ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ برکت ہے. برکت اگر ہو تو چاہے جتنا بھی ہو وہ بہتر ہوتا ہے. ابھی یہ واقعہ بہرحال میں اس کی آپ کی خدمت میں اور اس کو آگے لے کے جاؤں گا. جان محترم, آخر جب اس نے بہت اصرار کیا, پیغمبر نے دعا کی, پیغمبر نے اپنے طرف سے 2 دھرم اس کو دیے کہ اپنے مال میں یہ ملاؤ اور کام کرو. اس نے وہ ملائے, کھجوروں کی تعداد تھوڑی زیادہ ہو گئی. اب جب وہ صبح کھجور لے کے آیا, عموماً جب صبح لاتا تھا تو وہ دوپہر یا شام تک بکتے تھے. اس دن کھجور, اس 2 دھرم کی برکت سے کھجور خوبصورت تازہ ایسے ہوئے کہ کچھ گھنٹے میں بک گئے. جب بکے اس نے اور لے لیے, پھر بکے. وہ جو پورا دن میں شاید کچھ کلو بیچتا ہوگا, پورے دن میں اس نے من کھجور بیچ دیا. بیچتا رہا, بڑھتا رہا, معاملہ بڑھتا گیا, بڑھتا گیا, بڑھتا گیا. رسول, اس کی جو بھی دکان تھی, جو بھی اس زمانے میں تھی, وہ مسجد کے قریب تھی. سرکار دو عالم گزرنے لگے تو اس کا ہاتھ کھجوروں میں ہے, لوگوں کے ہاتھ اس کے اوپر ہیں, خاک لگی ہوئی ہے. کہا کیا ہوا, نماز میں نہیں آ رہے؟ کہا یا رسول اللہ دل بڑا ہے نماز کی طرف, مگر یہ گاہک چھوڑتے ہی نہیں ہیں مجھے. کوئی بات نہیں, خیر ہے. دن گزر گئے, ایسا ہی ہوا. دوبارہ گزر ہوا, دیکھا کہ بالکل ہی وہ نہیں ہوا. کہا کہ معاملہ؟ کہا یا رسول اللہ نیند ہی نہیں آتی ہے, جن لوگوں نے پیسے دینے اس کی فکر میں رہتا ہوں, لوگوں کے حسد سے ڈرتا ہوں, کہیں کوئی میرا مال نہ لے لے, کہیں کوئی لے لے, کوئی سکون ہی نہیں ہے. رسول خدا نے کہا اچھا ایسا کرو, میرے وہ 2 دھرم واپس کرو, وہ 2 دھرم واپس کرو. بہرحال اس نے 2 دھرم واپس کیے. اگلے دن لوگوں نے جو پیسے دینے تھے وہ کھا گئے, کھجوریں خراب ہو گئیں, اور اذان سے پہلے وضو کر کے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. رسول خدا نے کہا اب کیسا رہا؟ کہا یا رسول اللہ اب بڑا سکون ہے.
عزیزان محترم، اصرار خدا کی بارگاہ میں ضد کرنا منع نہیں ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ میں بہتر جانتا ہوں۔ اس لیے حضرت داؤد کو اللہ نے پیغام دیا کہ لوگوں سے کہو مجھے اپنی خوشیوں میں یاد رکھا کریں، میں انہیں ان کے غموں میں بھی یاد رکھوں گا، یاد رکھوں گا۔ بہت ضروری ہے۔ اصل خدا کی طرف سے اگر انسان کی زندگی میں برکت نہیں ہے، انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بہت ضروری ہے انسان۔ عزیزان محترم، سید الشہداء جو کربلا آئے چند لوگوں کے ساتھ آئے۔ امام کو بھی اضافہ نہیں چاہیے تھا، امام کو بھی کوانٹٹی نہیں چاہیے تھی، امام نے کوالٹی والے لوگوں کو جمع کیا، تھوڑے سے لوگوں کو جمع کیا، مگر ان تھوڑوں میں پروردگار نے کیا رکھا کہ آج پوری دنیا حسین کر رہی ہے۔ عزیزان محترم، یہ سمجھنے کے مفہوم ہے کہ خدا کا فارمولہ دنیاوی فارمولہ نہیں ہے، دنیا اس فارمولے پہ چلتی ہے، مادہ اس فارمولے پر ہے، اضافہ ہو، فلانا ہو، ایسا ہو، یہ ہو، ایسا ہوگا تو یہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ خدا منع نہیں کرتا، نہ حدیث و روایات آپ کو نارمل زندگی گزارنے سے منع نہیں کرتے، آپ اپنی زندگی میں بہتر کریں جو کریں، لیکن یہ کانسیپٹ کریٹ کرنا بہت، آج بھی معاشرے کے اندر آپ دیکھیں نا، لوگ ڈپریشن میں ہیں، انگزائٹی میں، جوان سے پوچھو اسٹریس میں، کیا اسٹریس ہے؟ وہ اسٹریس میں گھوم رہا ہے۔ کیوں گھوم رہا ہے؟ توقعات سے زیادہ اپنی زندگی کی چیزیں طلب کر رہا ہے، کم ایج ہے، زیادہ چیزوں کی طرف نگاہیں کیے ہوئے، شکر بارگاہ میں نہیں ہے انسان کے، شکر کرتا ہی نہیں ہے انسان، تشکر نہیں ہے اس کی بارگاہ میں، اپنی زندگی میں ایسی پریشانی کے اندر عالم ہے، خوب مقصد اور ہدف کھو بیٹھا ہے۔ جب انسان کی زندگی میں ہدف نہ ہو، ایسے ہی آپ گھر سے باہر نکلے اور آپ کو کچھ تھوڑی دیر بعد آپ کو کوئی روک کے پوچھے، مثلا ابھی آپ آئے، دور دور سے آئے، کہاں سے؟ آپ کو کوئی روک کے پوچھے کہاں جا رہے ہو؟ آپ بولے جی مجلس میں جا رہے ہیں، عزاداری میں جا رہے ہیں، ماتم میں جا رہے ہیں۔ اور آپ کو ویسے کوئی پوچھ لے اور آپ بولے کہاں جا رہے ہو؟ کہ مجھے پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں، کیا وہ طبیعت ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ نہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا ہدف ایسے ہی ہو گیا، ہمارا جو زندگی کا فلو چارٹ ہے وہ ڈیزائن نہیں ہے۔ تقدیر کے بارے میں آپ اپنی نہیں سوچتے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مقدروں کا فیصلہ یا تمہاری تقدیر کا جو مدبر پلانر ہے وہ پروردگار ہے، تم نہیں ہو۔ ہاں تم اپنے بارے میں، لیکن تم اپنے بارے میں ڈائریکشن تو بنا سکتے ہو نا، میں نے کہاں جانا ہے، میں نے کیا کرنا ہے۔ دنیا میں بھی جو ظاہری لوگ کامیاب ہیں وہ بغیر ڈائریکشن کے، بغیر مشن کے، بغیر ویژن کے اپنی کمپنی کریٹ نہیں کرتے، اپنے کاموں کو دیکھتے ہیں 3 مہینے کہاں پہنچی، 6 مہینے کہاں پہنچی، سال کہاں پہنچی۔ لیکن میں جو دنیا میں اشرف المخلوقات ہوں، جو پروردگار کہتا ہے اے بنی آدم میں نے کائنات کو تمہارے لیے پیدا کیا مگر تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، تو کیا میری زندگی میں ایسا فلو چارٹ، ایسا راستہ ہے جو مجھے میرے پروردگار کی طرف لے کے جاتا ہے؟ رسول خدا فرماتے انما بعثت للمقارم الاخلاق، رسول خدا کی حدیث ہے کہ مجھے مبعوث نہیں کیا گیا مگر مقارم اخلاق کے لیے، اخلاق کے لیے، ہیومن ویلیوز کے لیے، اقدار، قدریں، ویلیوز ہیں، اور یہ ویلیوز آج معاشرے میں کھو گئی ہیں۔ آج معاشرے میں آپ دیکھیں ظاہر طور پر انسان بڑا مذہبی بھی ہے، ظاہری طور پہ داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آپ بعض اوقات اس کو کام میں دیکھیں، اس کو کسی زندگی کے حصے میں دیکھیں تو اس کے اندر اخلاق نہیں پایا جاتا، کردار نہیں پایا جاتا، بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ کہاں پہنچ گئے آپ کے سامنے، انسانیت حیوانیت کی طرف جا رہی ہے۔ اس کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ اگر آج ہماری زندگی میں یہ بیلنس نہیں ہے، یہ توازن نہیں ہے، تو پھر ہم کون سا اسلام ہے ہمارے پاس؟ کون دے گا؟ کربلا اقتدار کی جنگ نہیں ہے، کربلا اقدار کی جنگ ہے۔ کربلا وہ ہے کہ جہاں سید الشہداء دشمن کا جب آیا لشکر تو اس کو پانی پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں۔ کہاں پلایا جاتا ہے؟ کہاں دشمن کے اس طرح کیا جاتا ہے؟
سید الشہداء نے اس حالت میں بھی انسانیت کے تمام قدروں کو اجاگر کیا ہے. آج یہی مجلس، یہی عزاداری انسان کو وہاں لے کے جا رہی ہے. اذان محترم، چند دن آپ کی خدمت میں رہا، خلاصہ سا ریکیپ کروں گا. اذان محترم، سید الشہداء کا مقصد قیامت تک کی انسانیت کی بقا ہے، اور یہی مقصد ہے کہ جو ہمیں اپنے پروردگار کی طرف لے کے جاتا ہے. یہی مقصد ہے کہ جو ہمیں اپنے وقت کے امام کی طرف لے کے، امام بھی ظاہر ہے اللہ ہی کی طرف سے، اللہ کا نمائندہ ہے. حدیث ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار نے امام حسین کو چند چیزیں خاص عطا کی. کیا؟ ان کی ذریت میں امامت کو قرار دیا، یعنی جتنی ان کی نسل ہے اس میں امامت کو قرار دیا. دوسرا، اس خاک کو جس پر وہ شہید ہوئے اس میں شفا قرار دی. دنیا کی کسی خاک میں شفا نہیں ہے اذان محترم. خاک میں، خاک کو کھانا جائز نہیں ہے سوائے خاک کربلا کے. خاک کربلا کو وہ مقام عطا کیا کہ روایات کہتی ہیں کہ جب انسان اس خاک پہ سجدہ کرتا ہے، سجدہ خاک کو نہیں ہے، سجدہ خدا کو ہے، لیکن جب اس خاک پہ سجدہ کرتا ہے تو خدا 7 حجابات کو کھول دیتا ہے، حجاب کھول دیتا ہے. وہ یہ قرار دیا، یہ چیزیں جو خاص سید الشہداء کو عنایت کی، جو اصحاب ان کو عطا کیے وہ کسی کو عطا نہیں کی. ان کی جو یہ امام کی حدیث ہے، جو یہ کسی کے لیے نہیں ہے، کسی دنیا کی جگہ کے لیے یہ حصہ نہیں ہے کہ جو امام حسین کی زیارت پہ جاتا ہے، جتنے دن وہ کربلا میں رہتا ہے وہ دن اس کی زندگی میں شمار نہیں ہوتے. معجزہ الہی ہے اذان محترم، معجزہ الہی ہے. یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ زمان گزر رہا ہے، آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسپیس ہے، آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، آپ فزکس پڑھے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایکس وائی زیڈ جو ڈائمنشن ہے یہ انسان کو بس اسپیس دیتی ہے. اسپیس کا مطلب ہے کہ ٹائم کراس ہو رہا ہے، اور جب ٹائم کراس ہو تو چاہے یہ ممبر 10 سال یہاں پڑا رہے، مگر آپ یہ کہتے ہیں 10 سال ہو گئے اس کو، عمر گزر رہی ہے اس کی. مگر کربلا ایسی جگہ ہے، یا یوں کہوں امام حسین وہ ہے جو ایک عام آدمی کو بھی لامقاں کر دیتا ہے، لامقاں کر دیتا. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. اب کربلا ہے، یہ کربلا ایسی ہے. آخر کیا کیا امام حسین نے وہاں، اسی کو ایلوبریٹ کرنا ہے جانے میں، تم لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. سید الشہداء وہاں سب وہی لے کر اترے جو ان کے جد کا دین تھا. خود ان کے جملے ہیں، میں اپنے جد کے دین کی اصلاح کے لیے، لوگ گڑبڑ کر چکے تھے، لوگ خراب ہو چکے، تبھی تو اصلاح پر آئے تھے. امر بالمعروف کے لیے آؤ، نہی از منکر کے لیے آیا ہوں. آج اصلاح کرنا مشکل ہو جاتا ہے. مجلس میں اصلاحی باتیں کریں تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کیسی خشک مجلس پڑھ دی آپ نے. اور جانے محترم سید الشہداء اصلاح چاہتے تھے، معاشرہ بہتر ہونا چاہیے. آج اخلاقی قدریں معاشرے سے کم ہو گئی ہیں، بیہیویئر ختم ہو گیا. پیغمبر ایسے تھے کہ اپنی زندگی میں سب کو معاف کر رہے ہیں. آج ہم اپنے برابر والے کو معاف نہیں کرتے، آج ہم اپنے رشتہ دار کو معاف نہیں کرتے، آج ہم اپنے سگوں کو معاف نہیں کرتے. 2 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، میں نے بات نہیں کی، میں نے کسی سے اپنے گھر والوں سے رشتہ توڑا ہوا ہے. ذہن محترم، خوب یہ شخص خدا کی بارگاہ میں کیسے جائے گا؟ یہ شخص کس طرح پہنچے گا؟ سید الشہداء اسی پورے دین کو لے کر کربلا آئے. ذہن محترم، اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بہرحال اس کربلا کے ذریعے سے، کیونکہ جو کچھ امام کے پاس ہے وہ سب وہی ہے جو رسول نے دیا ہے. حسین منی و انا من الحسین. کربلا 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 کربلا.
کربلا کربلا علی ولی اللہ وزان محترم. بہرحال سمجھنے کی کوشش کریں. آج دنیا کے حالات یہ امت سازی کا مطالبہ کر رہے ہیں. ایک امت کی ضرورت ہے. یہ امت کوئی اور نہیں بنا سکتا, کوئی اور پلیٹ فارم نہیں بنا سکتا. کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ انسانیت کو جذب کر سکے سوائے امام حسین کے. یہ امام حسین ہے کہ جو بغیر مکتبہ فکر کے, مذہب کے, فرقے کے سب کو ایک جگہ بلا رہا ہے. اور یہی پیغام ہے جو ہم نے دنیا کو دینا ہے کہ جو حسین کے لیے جمع ہو سکتا ہے وہ ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے, وہ مظلوم کا دفاع کر سکتا. آج جمع تو ہمیں احساس نہیں ہوتا, میں بہت معذرت کے ساتھ, ہمیں احساس نہیں ہوتا. آپ تصور کریں خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں کسی کے بچے کو کوئی مار دے تو کیا آپ اس شخص کے گھر سے کھانا کھائیں گے؟ اس شخص سے گھر میں پانی پئیں گے آپ؟ یا مثال کے طور پر اس شخص کی کوئی کمپنی ہو, اس کمپنی سے پانی خریدیں گے آپ؟ بولیں گے نہیں یہ میرے بیٹے کا دشمن ہے, اس نے میرے بیٹے کا قتل کیا ہے, پئیں گے آپ؟ ہمیں احساس نہیں ہے. 22,000 بچے فلسطین میں مر گئے, ہمیں احساس نہیں ہے. ہم ان ساری پروڈکٹ کو یوز کرتے ہیں کہ جو وہاں استعمال ہو رہی ہے. تو میرے گھر نہیں مرا نا, میرا بچہ نہیں مرا, میرا گھر تباہ نہیں ہوا, میرے پر ظلم نہیں ہوا, مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو بھی کرنا ہے پیو. امام حسین کی سبیل میں بھی وہی بانٹو. عقل کا تقاضا ہے یہ انسانی ویلیوز ہیں کہ اگر آپ سامنے والے کو مثلا اگر آپ کے مکتب کا نہیں ہے تو انسان تو ہے, ظلم ہو رہا ہے, ستم ہو رہا ہے, کچھ تو کر سکتے ہیں نا بھائی. آپ نہیں کر سکتے جو وہ لوگ کر رہے ہیں, آپ اس درد کو نہیں جھیل سکتے جو وہ لوگ جھیل رہے ہیں. لیکن پروردگار قرآن میں کہتا ہے, قرآن میں واضح کہتا ہے, کیا کہتا ہے کہ میں لِیَبْلُوَکُمْ, خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں آزماؤں گا میں کس کو؟ کس سے؟ خوف سے. سب کو بلا استثناء خدا قرآن میں کہہ رہا ہے میں خوف سے آزماؤں گا, والجوع, میں بھوک سے آزماؤں گا, والاموال, مال سے آزماؤں گا, والانفس, تمہاری جان سے تمہیں, سب انہی چیزوں سے تو خدا آزماتا ہے. دیکھیں کسی کا مال چھن جائے, مال سے آزمایا جا رہا ہے. کسی کی جان کو خطرہ ہو, جان چیزوں اس سے آزمایا جا رہا ہے. ابھی نہ ہمیں مال سے آزمایا جا رہا ہے, ہوگا پرسنل زندگی میں کوئی آزمایا جائے. جان کا کسی کو خوف ہو سکتا ہے لیکن میجورٹی طور پہ تو نہیں ہے. بھوک سے ہمیں کوئی نہیں آزمایا جا رہا. آپ اس قوم کو دیکھیں, جان سے, بھوک سے, مال سے, ہر چیز سے آزمائی جا رہی ہے. مگر آگے قرآن کا اگلا حصہ دیکھیں, کہہ رہے ہیں رسول ان سب کو خوشخبری دے دو کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دے دو. خوشخبری دے رہا ہے, آزمائے جاؤ گے مگر صبر کرنا, صبر کرو گے. وہ صبر ہے, وہ خوش ہے کہ اسے اللہ کی خاطر مارا جا رہا ہے. اللہ کی, وہ ہمیں نہیں آزمایا جا رہا, ہم ابھی آزمائش میں نہیں ہیں, اس لیے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جانے محترم, کربلا یہی درس دیتی ہے کہ اگر تم حق کے راستے پر نہیں آئے, گرے ایریا نہیں ہے, کھڑے ہو کے میں دیکھ نہیں, کوئی شخص ایسا نہیں تھا جانے محترم کوئی یہ کہے کہ نہ میں یزید کی طرف ہوں نہ میں امام حسین کی طرف. نہیں, جو حسین کی طرف ہے وہ یزید ہی کی طرف ہے. درمیانی راستہ نہیں ہے, راستہ ایک ہی ہے. نہیں میں آج کل جیسے لوگ کہتے ہیں نہیں میں تو نارمل سیکولر لبرل, مجھے اس سے مولانا صاحب کیا فرق پڑتا ہے. مطلب میں کسی چیز میں نہیں ہوں, دنیا میں جو ہو رہا ہے ہونے دو. پہلے ہو رہا تھا, کسی کو تکلیف نہیں تھی, لوگ مر رہے تھے, تکلیف نہیں تھی. جب دنیا کی اقتصاد پہ گردن دبائی علی والوں نے تو دنیا چیخ اٹھی. پھر اب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا نہیں ہماری روٹی بند ہو رہی ہے, ہمارا تیل بند ہو رہا ہے, ہماری گیس بند ہو رہی ہے, ہماری زندگی بند ہو رہی ہے, ہمارا ٹورزم تباہ ہو گیا, ہمارے جہاز کھڑے ہوئے ہیں.
پہلے جب مر رہے تھے بچے کسی مسلمان کو احساس نہیں تھا. کربلا حسین کا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر رسول کا نواسا مار دیا گیا. دنیا حج کر رہی ہے, دنیا قرآن کی تلاوتیں کر رہی ہے, نمازیں پڑھ رہی ہے, نہیں پڑھ رہی ہے. کربلا یہی بتانا چاہتی ہے, کربلا یہی دے رہی ہے کہ تمہارا راستہ اگر حق کا ہے تو تم جان کا خوف مت کھاؤ. خوف ہے, خدا کہہ رہا ہے میں خوف سے آزماؤں گا. تمہیں کس چیز کا خوف ہے؟ مار دیے جاؤ گے, وہ مر جاؤ. اللہ کے نظام میں موت فنا نہیں ہے. امام حسین نے موت کو کربلا میں دفنا دیا ہے. علی موت پر خدا کا ہے, بس خدا کا ہے, خوف صرف خدا کا ہے, خوف بس خدا کا ہے. یار وہ بچانے میں تم یہ مفہوم ہے. کربلا اسٹریٹجیکل مائنڈ سیٹ کو ڈیزائن کر رہی ہے. کربلا ڈیزائن ہے. سید الشہداء نے 61 ہجری میں جو کربلا بنائی ہے اس نے قیامت تک کے لیے مائنڈ کو سٹرکچرائز کیا ہے. امام ظاہر کائنات کے علاوہ باطن کائنات کو کنسٹرکٹ کرتا ہے, ڈیزائن کرتا ہے. یہ جو آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں کس لیے آئے ہیں؟ دنیا میں ظلم و ستم تو بہت ساری جگہ پہ ہوا, لیکن یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیوں صرف امام حسین؟ انسان کا اپنا مر جائے انسان 4-5 سال سے زیادہ تھوڑی روتا ہے, مگر یہاں جتنا بھی رو کم ہے, صبح سے شام رو تو بھی کم ہے. کیوں؟ امام حسین. نہ جانے امام حسین نے کب ہمارا دل خرید لیا ہے. خرید لیا ہے نا, اور جسے حسین خرید لے دنیا اس کی قیمت نہیں لگا سکتی. اسی چیز کو اذان محترم بہرحال ہم معاشرہ سازی کریں, فتنوں سے دور رہیں. میں نے ہر دفعہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں, ہم بڑے حساس ترین موڑ پر ہیں زندگی کے. امت ڈیولپ ہو رہی ہے, یہی وقت ہے. اگر ابھی سستی ہو گئی, کاہلی دکھا دی تو معاشرہ گر جائے گا. معاشرہ ایک ایسے نہج پر ہے کہ اس آنے والے کے لیے تیار ہو رہا ہے, تیار ہو رہا ہے. اور وہ جب آئے گا تو دنیا بدل جائے گی. روایت حدیث آپ کے سامنے ہے. عقلیں جو ہیں وہ رشد کر جائیں گی. لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی. وزان محترم بہرحال امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, امام ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں جو لوگ ہمارے آخری کا ساتھ دیں گے اس ایک شخص میں 40 لوگوں کے برابر طاقت ہوگی. ایک شخص میں اتنا طاقتور ہوگا, ظاہری طور پر, ذہنی طور پر. اور روایات کہتی ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو جو ذہن ابھی کتنی پرسنٹیج کام کرتا ہے؟ ابھی ذہن پرسنٹیج کے حساب سے, الفاظ کے حساب سے, علم کے حساب سے کہتے ہیں کہ صرف 2 سے 4 حروف, ورڈز تک, صرف الفابیٹ تک انسان کا عقل رشد کی ہے. حالانکہ کتنا انسان کام کر رہا ہے, کہاں تک انسان پہنچ. لیکن جب امام کا ظہور ہوگا تو 25 حروف تک انسان, الفابیٹ تک انسان کا عقل پہنچ جائے گا. انسان اتنا رشد کر جائے گا. لیکن کیسے کرے گا؟ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیں اس اپنے وجود سے مہیا کرنا ہے اپنے ظرف کو. یعنی پہلی چیز میں نے آپ مجالس میں عرض کی, انسان کو اپنی عقل کو اپ گریڈ کرنا ہے. عقل اللہ نے دی ہے, اسے اپ گریڈ, اس کو ایکٹیو کرنا ہے. کربلا عین عقلانیت پر ہے, جذبات, احساسات, محسوسات اپنی جگہ پر, لیکن عین عقل کے حساب سے, عقل کے حساب سے. ولایت مداری پیدا کرنی ہے, ولایت کی اطاعت کرنی ہے. یہ بہت ضروری ہے. انسان اپنے اندر عہد و پیما جو اس نے اللہ سے باندھا ہے, کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اس کو پورا کرنا ہے. وہ ہمارا فرض ہے, بھائی انسان ہے, روز محشر جس کی خدمت میں جانا ہے اس کو جواب دینا ہے. وہ بولے گا زندگی ایک ہی دفعہ ہے,
زندگی پھر نہیں آئے گی۔ قیامت کو یوم حسرت بھی کہا گیا ہے، یعنی انسان اس دن حسرت کھائے گا۔ کس چیز سے حسرت کھائے گا؟ کاش میں نے یہ کیا ہوتا، کاش میں ایسے دوستوں کے ساتھ نہ بیٹھتا، کاش میں یہ کام نہ کرتا۔ خوب کاش کے بجائے ابھی ہمارے پاس اپرچونٹی ہے، تو ہم اپنے آپ کو عزیزان محترم اپ گریڈ کریں اس ماحول کے اندر، اس نجاست کو جو ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے، اس سے اپنے آپ کو دور کریں۔ خلاصتاً اور اسٹریٹجیکل ور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو واجبات ہیں اس کو ادا کریں، جو آپ کے اوپر واجب ہے اس کو ادا کریں، کوتاہی نہ کریں۔ خاص طور پر نماز جو واجب ہے اس میں کوتاہی نہ کریں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نماز جو ہے وہ انسان کو فحشا اور منکر سے بچاتی ہے۔ یہ آپ جوان ہیں جان محترم، آپ کا دل قلب پاک ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی پاکیزگی اتنی زیادہ ہے کہ آپ مجلس امام حسین میں آئے ہوئے ہیں، آپ کا قلب پاک ہے، اس قلب کی طرح کہ جسے حضرت عیسیٰ کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں، جوان ہے بہرحال، شب عاشور ہے، وقت بہت تیزی سے ہے کہ مجالس بھی بہت زیادہ ہے، بس ایک واقعہ آپ کی خدمت میں جوان ہے آپ کے دل کو ایک تلنگر دینے کے لیے، کہ حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، جو ساتھ ان کے حواری تھے، ایک شہر کے پہنچے، دیکھا دیوار گری تو نیچے خزانے تھے، بہت ہیرے جواہرات تھے۔ وہ ہیرے جواہرات ایسے تھے کہ یہ بہرحال اٹھانے لگے، یعنی ایسے الگ حضرت عیسیٰ کے حواری تھے پھر بھی ہیرے جواہرات میں لگ گئے۔ تو حضرت عیسیٰ نے بولا کہ میں ان کو کوئی درس دوں۔ کہا میں شہر میں جا رہا ہوں، ایسا ہیرا لے کر آؤں گا کہ جس کی قیمت کوئی نہیں لگا پائے گا۔ شہر چلے گئے بہت تیزی سے، واقعہ کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں میں۔ گئے، دیکھا ایک خرابے میں، چھوٹا سا علاقہ ہے، ایک گھر میں دیکھا بوڑھی سی عورت ہے۔ کہا میں مسافر ہوں، پہچانتی نہیں تھی حضرت عیسیٰ کو۔ کہا میرا بیٹا گیا وہ آئے گا، آپ کی خدمت کرے گا۔ بیٹا آیا، غریب سے لوگ ہیں، چہرے پر کرب ہے، اس کے پریشانی ہے۔ کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا آپ کو کیا بتاؤں؟ کہا نہیں پتا، ہو سکتا ہے۔ تو اس نے بہرحال خلاصتاً کہا کہ میں مٹی کا کام کرتا ہوں، مزدور ہوں، میں نے دیکھا ایک کارواں گزر رہا تھا، ہوا اڑی، ہوا جو چلی تو کاروان کا پردہ ہٹا، تو میں نے ایک کسی پر میری نگاہ پڑی اور میں اس میں جذب ہو گیا، لیکن پتہ چلا کہ وہ تو یہاں کا سلطان ہے۔ تو کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، تم پتھر لاؤ۔ ایک تشت میں لے کر آیا، اجاز نبوت سے ان سب کو جواہرات میں بدلا۔ کہا اس شخص کے پاس لے جاؤ اور اپنا مطالبہ اس سے بیان کرو۔ لے گیا، مطالبہ بیان کیا۔ سلطان تھا، پتھروں کی قیمت جانتا تھا، کہا یہ تو بڑے قیمتی پتھر ہیں۔ کہا ایک اور لے کر آؤ۔ انہوں نے ایک اور دروا دیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ بڑا اچھا جوان ہے، اس نے جو اس کی حاجت تھی اس کو بھی پورا کیا، اور اپنا جو تخت، اپنا جو تاج تھا وہ بھی اتار کے دے دیا۔ کہا تم ہی سنبھالو آج کے بعد اس پورے نظام۔ وہ جو فقیر تھا، وہ جو مزدور تھا، جو مٹیاں اٹھاتا تھا، وہ اچانک سے سلطان بن گیا۔ اب جب وہ سلطان بنا، اس نے حضرت عیسیٰ کو، وہ بھی نہیں پہچانتا تھا، کہا حضرت عیسیٰ کو کہ اب تو بہت اچھے دن آ گئے۔ تو حضرت عیسیٰ بولا نہیں میں جا رہا ہوں۔ کہا کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے اتنا سب کچھ دلوا کے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اصل خزانہ خدا کی بندگی ہے، میں اس کے لیے جا رہا ہوں، اصل تو وہ ہے۔ تو اس نے کہا مجھے دنیا دلا کر خود اصل خزانے کی طرف جا رہے ہیں۔ اپنا سب چھوڑ کر حضرت عیسیٰ کے ساتھ چلا گیا۔ جیسے ہی شہر کے دروازے پر آیا، حواری انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ہیرا لے کر آئیں گے، تو کہا یہ تو آپ ایک جوان لے کر آئے ہیں۔ کہا اس کا قلب دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ہے، جس میں خدا بستا ہے، خدا بستا ہے۔ اللہم صلی علی محمد لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وزان محترم، انہی قیمتی ہیروں کو لے کر حسین کربلا آیا۔ ایسے ہیرے دشت کربلا میں رکھے گئے کہ جن کا نور آج تک انسانیت کو ہدایت دے رہا ہے۔
کربلا یہ ہے جانے وہ، کربلا کو سمجھنے کی کوشش کر. کربلا کسی فرقے کی نہیں ہے، امام حسین سب کا ہے. جانے محترم شب عاشور وہ شب ہے کہ آخری رات کا مہمان رہ گیا. مصیبتیں آپ نے سنی ہیں، مصائب آپ سنتے ہیں، سنتے رہیں گے. اذان محترم اصل یہ ہے کہ انسان اس غم میں اپنے آپ کو ڈھال دے. کیسا پورے عالم میں شور مچا ہوا ہے، پورا عالم گریا کونا ہے. جانے محترم جب محرم شروع ہوتا ہے نا، محرم شروع ہوتا ہے، محرم کا چاند نکلتا ہے، عرش پہ وہ خون بھرا زخمیوں سے چور وہ کرتا لٹکا دیا جاتا ہے. یہ جو آپ روتے ہیں نا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ جو غم ہمارے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے نا، یہ غم آپ کا اپنا بھی مرے نا، آپ نے ایسے نہیں رونا. حسین پر رونا ہمارے بس میں نہیں ہے. یہ وہ غم ہے جو پورے عالم پہ چھا جاتا ہے، پورے عالم پہ ہر چیز گریا کونا ہوتی ہے. مٹی کربلا کی سرخ ہو جاتی ہے، عرصہ ہر جاتی. حسین ہے جو ہر دفعہ ہمیں بلا رہا ہے. رضان موت ماں نے چکیاں پیس کر اسے پالا ہے. ماں نے یہی کہا تھا اپنے بیٹے سے، بیٹا جب تک تمہارا آخری عزادار جنت میں نہیں جائے گا میں نہیں جاؤں گی. غم کی رات ہے، عزادار غم ہے. نہ جانے کس خیمے میں کون سی ماں کس کو کیا کہہ رہی ہے. علی اصغر کی ماں بڑے پیار سے علی اصغر کو دیکھ رہی ہے. دیکھ بھی رہے ہیں نا لوگ، بعض کو پتا تھا یہ کل نہیں رہے گا. بہن بھائی رات کو گفتگو کر رہے ہیں. جناب زینب نے کہا نا امام حسین کو شب عاشور، بھیا یہ جو آپ کے اصحاب آئے ہیں یہ کل آپ کے لیے کچھ کریں گے، چھوڑ تو نہیں دیں گے بھیا آپ کو. کہتے ہیں امام حسین خیموں کے پیچھے سے لے گئے. بعض علماء بیان کرتے ہیں کیا دیکھا حبیب ابن مظاہر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے اصحاب ہیں، تلوار ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے اور کہہ رہے ہیں دیکھو کل ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے رسول کی اولاد قربان ہو جائے. تیار ہے، تیاری ہو رہی ہے، تیاری. ایک اور خیمے کے پاس سے گزرے، دیکھا حضرت عباس بیٹھے ہوئے، سارے بنی ہاشم بیٹھے ہوئے ہیں. اور جناب عباس کہہ رہے ہیں اے بنی ہاشم کے جوانوں، صبح خیال کرنا یہ نہ ہو لوگ بولے مہمان بلائے تھے ان کو مار دے. یعنی ہر کوئی رات کو یہ چاہ رہا ہے صبح میں پہلے چلا جاؤں. عجیب عشق ہے. دنیا میں لوگ دیر سے جاتے ہیں، آخر میں جاتے ہیں. کیا حسین نے لوگوں کو اپنی محبت میں کر دیا. ہر کوئی پہلے جانے کو تیار ہے. آسان نہیں. کربلا ہے عزاداران موت. رسول کا نواسا ہے.
لحموں کا لحمی، دموں کا دمی. کیا کہا رسول نے؟ میرا گوشت ان کا گوشت ہے، میرا خون ان کا خون. کیا کیا امت نے، کیا کیا. آج بھی سمجھ نہیں آتا امت کو، کیا کیا امت نے. ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ وہ بھی مسلمان، کلمہ گو. محرم ان مہینوں میں سے ہے جس میں جنگ کرنا منع ہے. عزاداران موت، مصائب کا جملہ ہے. مسلمانوں کو اس مہینے میں جنگ کرنا منع ہے، نہیں لڑنا. مگر مسلمانوں نے اس مہینے میں اسے ختم کیا جو اس دین کا پاسدار تھا. رات کی تاریکی ہے، امام خیمے سے نکلے، خیموں کے پیچھے کہیں جاتے ہیں، دیکھا آواز آئی، آہٹ سی ہوئی. اور کہا کون ہے؟ نافع بن حلال. نافع کہاں؟ مولا بس میں نے دیکھا آپ کا خیال ہوگا آپ کہیں اکیلے جائیں کوئی. کہا مولا آپ کہاں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح جو کوئی گرے گا اسے جگہوں پہ تکلیف نہ ہو. پتھروں کو ہٹا رہا ہے اسے. عزادارہ سن کر آرام سے. حسرت کون سی نیکی تھی جو آج حسین کے ذکر پہ لے آئی ہے؟ نہیں پتا آپ کو خود نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا. ہٹا رہا ہے. یہاں بتا بھی رہا ہے نافع، یہاں قاسم گرے گا. آگے بڑھے، علی اکبر گرے گا. نافع عباس کے بازو. نافع کہتا ہے کہ ایک مقام سے، سنیے گا بس تحمل کے ساتھ سنیے گا، کہتے ہیں ایک مقام سے امام حسین بڑی تیزی سے گزر گئے. کہا مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کیوں؟ کہا ایک بوڑھی خاتون کی رونے کی آوازیں آ رہی. سلام ہو اس ماں پر جو مدینہ سے آئی ہوئی اس گودی قتل گاہ میں پتھروں کو ہٹا رہی ہے. او میرا زہرا جایا، میرا بیٹا، اور جسے میں نے بڑے نازوں سے پالا. شب عاشور ہے عزادار. رات گزر گئی، بس رو لیا، مصائب ہو گئے. روتے رہیے گا، جب یاد آئے روتے رہیے گا. سونا نہیں ہے. جناب سیدہ شب عاشور سوئی نہیں ہے. جناب زینب کی آنکھ نہ لگی شب عاشور. بھائی کو دیکھتی رہی ہے جی بھر کے. اور وہ چھوٹی سی بچی جس کے لیے آج آخری رات ہے، جو سینے پہ سوئے گی کل سینہ نہیں ہوگا. خدا آپ کو اس کا اجر. امام زمانہ راضی ہے آپ سے. چھوٹی بچیوں کو دیکھیں نا آپ، قربان جائیں جناب سکینہ پر. ہماری اولادیں کیا اولاد ہے. بس میں نے پڑھ لیا، میں سمجھ گیا کتنے مصائب آپ برداشت کرتے ہیں. بس روزے عاشور 2 شبیہ تابوت ہیں. تحمل سے سن کر زیارت بھی کیجئے گا، ماتم بھی کیجئے گا، پرسا بھی دیجئے گا. نہیں پتا کل صبح زندہ ہو یا نہ ہو. عزاداران محترم، دن طلوع ہوا،
علی اکبر کی اذان سے. اذان علی اکبر مصائب سنے ہیں آپ نے جناب علی اکبر کے. امام نے مؤذن کوئی اور تھا, علی اکبر کو بلایا, علی اکبر اذان دو. بیٹا آج اذان آپ دیں گے. روز عاشور طلوع نہیں ہوتی بغیر علی اکبر کے. اذان دی نا, جب کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, خیموں میں کوہرام سا مچا. جناب زینب نے کہا یہ آواز تو علی اکبر کی لگتی ہے. بس عزاداران محترم, بس دن شروع ہوا, ایک ایک کر گیا. میں مصائب سارے نہیں پڑھ پاؤں گا. عزاداران محترم, ہمارے اندر نہ پڑھنے کی طاقت نہ سننے کی طاقت. یہ تو سیدہ کا لال تھا جو صبح عاشور سے عصر عاشور تک کبھی علی اکبر کا جگر پہ داغ لیے, کبھی قاسم کے بدن کو لیے, کبھی عباس کے بازو, کبھی علی اصغر کا خون. آتا رہا جاتا رہا, آتا رہا جاتا رہا. بھوکا ہے, پیاسا ہے, غریب امام, مظلوم امام, اکیلا رہ گیا نا, کوئی نہیں ہے. بس ودا پڑھنا ہے. میں ودا پڑھ کر بس آخری لمحے تک سب ختم ہو گیا. بہن کے خیمے میں آیا, بس آخری ودا. عزاداران, خیمے میں ماں کی نشانیاں دی, کرتا دیا. گفتگو کیا ہوئی, مقتل خاموش. بہن بھائیوں نے باتیں کیا کی کسی کو نہیں پتا. باہر نکلے, سواری چلنا شروع ہوئی. حسرت بھری نگاہ سے بہن بھائی کو دیکھ رہی ہے. سواری تھوڑی سی اور چلی, دیکھا سواری ہلتی نہیں. چھوٹی سی بچی ہے. اور بیٹیوں والو, جب آپ گھر سے نکلتے ہو تو چھوٹی بیٹی آپ سے پوچھتی ہے نا, بابا کب آؤ گے؟ پوچھتی ہے کہ نہیں؟ پوچھتی ہے بابا کب آؤ گے. ارے یہ بچی جسے پتا ہو جو گیا وہ واپس نہیں آیا. بچی نے نیچے بابا کو بلایا, بابا کے گلے لگی, گریہ کیا. بچی نے یہی نہیں کہا بابا کب آؤ گے, بچی کہتی ہے بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑاؤ بابا. امام نے کہا بیٹا اب دیر ہو گئی, دیر ہو گئی. بس اتنا مصائب بچی کا. بیٹیوں والے ہو, بیٹیوں کو سلامت رکھے خدا. چھوٹی بیٹی سب سے آخر میں ملتی ہے, اور جب گھر جاتے ہو نا سب سے پہلے ملتی ہے. اس بچی کے ساتھ بھی یہی ہوا, آخر میں ملی. سر بھی سب سے پہلے اسی کے پاس آئے. بس عزیزان محترم, روز عاشور کی آخری منزل, سواری اور چلنا شروع. پیچھے سے بہن دوڑتی ہوئی آ رہی. مہلن مہلن یبن الزہرا, آہستہ چلو زہرا کے لال. میں قربان جاؤں, جناب زینب نے بھی اپنے بھائی کو اپنی ماں کے نام سے پکارا. مہلن مہلن یبن الزہرا, آہستہ چلو زہرا کے لال, آہستہ چلو, وہ میری ماں کی کمائی جا رہی ہے, آہستہ چلو. امام نے جب دیکھا مڑ کر کہا بہن ابھی تو مل کر آیا ہوں. کہا مجھے ماں کی وصیت یاد آ گئی, ماں کا نام سننا تھا. سید الشہداء زمین پر آئے, بہن نے تحت الحنک کا کپڑا ہٹایا,
گلے پر بوسے دینا شروع کر دیے. ماں جانتی تھی روزے عاشور میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوگا. یہ تو تب پتا چلا جب میرا مولا زین سے زمین پر آیا. شمر جالس علی صدر، شمر سینے پر بیٹھا کند خنجر کی ضربتیں لگا رہا تھا، اور یہ تلے زینبیہ پر کھڑی یہ بہن کہتی ہے واہ بادا واہ محمد. کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا، کیا تم میرے حسین ہو. ارے پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو. ہے میرے غریب کا کیا حال کر دیا. ارے گھوڑوں سے لاشا دشت میں پامال کر دیا. پہچانوں کس طرح سے، ارے بدن سے ہے سر جدا. کیا تم میرے حسین ہو. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو. اور پہچان لوں گی میں تمہیں، آواز مجھ کو دو. دم توڑتے جو دیکھا ہے کڑی الجوان کو، آنکھوں میں اب بہن کی اجالا نہیں رہا. کیا تم میرے حسین ہو. یا حسین پہچاننا تمہارے لیے بھی کٹھن ہوا. ارے دیکھا ہے پہلی بار جو زینب کو بیردہ، آتی ہے شرم جلد بتا دو مجھے ذرا. کیا تم میرے حسین ہو. یا حسین ارے کرتا رہا ہے ذبح کی، کرتا رہا ہے ذبح کی کوشش کہاں کہاں. خنجر کے ہے کٹی ہوئی گردن پہ بھی نشان، کاٹا ہے کس طرح سے ستمگار نے گلا. کیا تم میرے حسین ہو. یا حسین
حسین یا 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 حسین ماتم کے لیے آمادہ کریں شب عاشورا ہے صفے منا لے ماتم کے لیے یا حسین 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 سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں مجمع ہے کوفیوں کا میرے چلنے کی جا کوئی نہیں بازار جفا یا حسین سجاد میرے سر سے 9 بار چھنی چادر بلوے میں نبی زادی پھر وائی گئی دے دے مل جائے ردا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں بازار یا حسین یا حسین یا حسین سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے سر غازی کا نیزے سے جب خاک پہ آتا ہے سر میرا کھلا دیکھے غم اس سے بڑا کوئی نہیں بازار جفا یا سجاد چلوں کیسے لاکھوں ہے تماشائی یاد آتا ہے رہ رہ کے بس میرا بھائی فریاد کروں تجھ سے اب تیرے سوا کوئی نہیں بازار جفا یا حسین سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے
سر غازی کا نیزے سے جب خاک پہ آتا ہے، سر میرا کھلا دیکھے غم سے بڑا کوئی نہیں، بازار جفا یا اسے سجاد تیری حالت دیکھی نہیں جاتی ہے، بے پردہ مجھے دیکھے یہ بات رلاتی ہے، سجاد تیری طرح کانٹوں پہ چلا کوئی نہیں، بازار جفا یا اسے معلوم ہے ادا کو غازی کی بہن ہوں میں، بے دست ہے وہ غازی پابند رسن ہوں میں، یاد آئے وفا اس کی جب پاس رہا کوئی نہیں، بازار جفا جاتا ہے سوئے زندہ کنبہ محمد کا، رسی میں بندھے قیدی کانٹوں سے بھرا رستا، امت نے ستم ڈھائے قسمت سے گلا کوئی نہیں، بازار جفا موت آئے گی زندہ میں میری بالی سکینہ کو، کیا جا کے بتاؤں گی بیمار مدینہ کو، غم دل کے اٹھانے کو اب باقی بچا کوئی نہیں، بازار جفا یا اسے عظمتوں کی مالکہ بازار میں، 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 ہائے زینب بیردہ بازار میں، عظمتوں کی مالکہ بازار میں، عظمتوں کی مالکہ بازار میں، شام والوں نے سجایا شام کو
دعوتیں بھیجی ہجوم عام کو، شام والوں نے سجایا شام کو، دعوتیں بھیجی ہجوم عام کو، لائے پھر آلے ابا بازار میں، ایک خطبہ آپ نے ایسا پڑھا، ایک صحابی چیخ کر کہتا رہا، ایک خطبہ آپ نے ایسا پڑھا، ایک صحابی چیخ کر کہتا رہا، آ گئے کیا مرتضیٰ بازار میں، یا حسین یا حسین یا حسین عظمتوں کی مالکہ ہے کٹھن بازار والے مرحلے، ایک رسی سے بندھے 12 گلے، ہے کٹھن بازار والے مرحلے، ایک رسی سے بندھے 12 گلے، خون عابد رو پڑا بازار میں، یا حسین عظمتوں کی مالکہ، عظمتوں کی مالکہ، شامیوں موار سے تطہیر ہوں اور حیا و شرم کی تفسیر ہوں، شامیوں موار سے تطہیر ہوں اور حیا و شرم کی تفسیر ہوں، بنت زہرا نے کہا بازار میں، یا حسین 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 یا حسین، عظمتوں کی مالکہ، عظمتوں کی مالکہ، بازار میں، عظمتوں کی مالکہ، بازار میں، عظمتوں کی مالکہ، کون ہے جو خوف سے سوئے نہیں، شمر سے سہمی ہے یوں روئی نہیں، کون ہے جو خوف سے سوئی نہیں، شمر سے سہمی ہے یوں روئی نہیں، کس کا باندھا ہے گلا بازار میں، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بابا سے بلند صلوات، متوجہ زیارت
السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا جمیع الشہداء کربلا و اسیران کوفہ و شام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس و یعنیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیک یا سلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان، ھذا جل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک